والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، آج اپنی شب بیداری ہے اور شب شروع ہوتی ہے یہ مغرب کے بعد سے، جیسے سورج غروب ہو گیا وہاں سے شب شروع ہوتی ہے۔ یوں سمجھو شب کا پاؤ حصہ تو ہمارا گزر گیا، بلکہ قریب آدھا حصہ گزر گیا، اب آدھا حصہ بچا ہوا ہے۔ ان آدھے حصے کے اندر شب بیداری کس کو کہتے ہیں، حضرت نے ہمارے سامنے بار بار اس کی وضاحت کی، اور اسی نیت سے ہم جمع ہوئے۔ چونکہ اللہ کا نظام جو ہے نا زیادہ تر رات کے وقت چلتا ہے۔ دن اللہ نے معیشت کے لیے بنایا، رات اللہ نے اپنے لیے بنایا، اس لیے رات اہل اللہ کے لیے ایسی ہے جیسے نوشہ کے لیے رات ہوتی ہے، کہ نوشہ جیسے کئی تمنائیں، کئی امیدیں اور آرزوئیں کے بعد رات کی نعمت کو غنیمت سمجھتا، ایسا اہل اللہ رات آنے کو غنیمت سمجھتے ہیں، کیونکہ محبوب سے بات چیت ہوتی ہے، تنہائی ملتی ہے۔ اس وجہ سے دیکھو تم، شب برات جو ہے یہ رات میں تھی، جس وقت تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس انسانیت اور مخلوق کے احوال کو تقسیم کرتے ہیں، وہ رات میں تھی۔ قرآن کریم جو اترا شب قدر میں وہ رات میں ہے، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رات میں اللہ نے شب قدر کی رات رکھا، یعنی رات میں ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہلاتے ہیں، وہ اہم ترین رات ہے، جس کے اندر عبادت 1000 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، وہ بھی رات کا موقع ہے۔ معراج کا سفر رات میں ہوا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات میں ہوا۔ اور رات ہی میں آسمانی دنیا پر اللہ نزول فرماتے، دن میں نہیں۔ پہلے آسمان پر اللہ آتے ہیں رات میں، دن میں نہیں، اور اللہ کی آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا، اور یہ کب تک چلتا؟ صبح صادق تک اللہ کی آواز چلتی ہے۔ چلو آگے چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ مقام محمود تو آپ کو دے دیا گیا پہلے ہی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رات کی نعمت کتنی قیمتی ہے۔ رات میں اللہ نے تہجد رکھا، آپ تہجد پڑھیے، ہم آپ کو مقام محمود دے چکے ہیں۔ یہ اظہار کرنے کے لیے بتا رہے کہ تہجد کے اندر ہم کیا کیا نعمتیں نوازتے ہیں۔ جو بھی ولایتیں ملی اہل اللہ کو تہجد کے اوقات میں ملی، اس لیے بعض بزرگوں کو کہنا ہے رات کی عبادت یہ صالحین کا خاص طرز عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھی رات ہی میں نا، ایسے 40 تابعین ہیں، 40 تابعین جنہیں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ تو رات کتنی قیمتی ہے۔ اس لیے علماء کا کہنا ہے کہ جو آدمی ترقی کا طالب ہو اور رات میں سو جائے یا رات کو غفلت میں گزارتے وہ کبھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ رات اتنی قیمتی ہم بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لائے، والد کے پشت سے والدہ کے بطن مبارک میں وہ شب جمعہ تھی جب آیا۔ اس لیے شب جمعہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے اللہ کے پاس، بلکہ شب قدر کی جیسا شب جمعہ کو مانتے ہیں۔ ان گنت نعمتیں اللہ نے رات میں رکھی، ان گنت۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی علامت بتا رہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ۔ عباد الرحمن کون ہے؟ اللہ کہہ رہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ رات ان کی سجدے اور قیام میں گزرتی ہے میرے خاص بندے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ اور کہہ رہے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، کہ جن کو پہلو ہے رات میں اپنے خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، جن کی پہلو اپنے خوابگاہوں سے
رات میں الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے مسلح سوار ہو کر اللہ کے سامنے مانگتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ کیا کرے؟ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان اٹھا کر رکھا، انہیں پتہ نہیں کیا کیا اٹھا کر رکھا ہوں۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے رات کی نعمت کو غنیمت سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وہ دے گا کہ نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے کان نے سنا، نہ کس کے دل پہ تصور گزرا کہ ایسی نعمت خدا عطا فرمائے۔ اس لیے رات کے اندر اللہ کے اشارے ملتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت رات ہی میں تو دیکھا تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ تم کو اتنی استقرار کی کیفیت کیسے ملی؟ وہ کہتے ہیں کہ گلدستے معرفت، گلشن معرفت میں کوئی آدمی 200 سال محنت کرے، معرفت کے چمن میں اگر کوئی آدمی 200 سال محنت کرے تو معرفت کا ایک حصہ اسے مل سکتا ہے۔ حضرت آگے تشریف لائے انشاءاللہ، تو یہ کرسی لے کر آئے۔ ہاؤس میں یہ دے دو حضرت، یہ دے دو۔ اتنے دن ہو گئے ہمارے اس کام میں کوئی طاقتور لوگ نہیں پیدا ہوتے، کوئی مضبوط لوگ نہیں پیدا ہوتے۔ یہ کئی عجیب کمزوری کے برسوں سے ذکر کرتے، لیکن کمزوری اتنی ہے کہ کوئی استقامت سے قائم نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس کا جو کورس ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ ایسے افراد بتاؤ، کئی مرتبہ لکھے یہ 15 آدمی، یہ 20 آدمی، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ آج کہاں ہیں وہ 15-20 آدمی؟ سمجھے؟ نہیں ہے، سب جھوٹے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا؟ ذکر خود نہیں کر رہے آپ لوگ، بہت ذکر سن رہے اور اجتماعی ذکر کر رہے، لیکن انفرادی ذکر جب تک نہیں کریں گے طاقت پیدا ہوتی نہیں۔ تو اس کا جو اصول ہے روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ ہر شخص کرنے والا ہونا، 200 مرتبہ درود شریف، اور قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے 5 منٹ 15 منٹ تلاوت ہونا۔ یہ 3 عمل جب تک نہیں ہوں گے، سب جھوٹے افراد ہیں۔ کئی مرتبہ ذمہ دار لوگوں کی فہرست بنی، سب جھوٹ بھاگ جاتے، وقت کوئی آتا نہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ آپ لوگ خود ذکر نہیں کرتے اور دوسروں کو بولتے ذکر کرو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو چیز تم لوگ نہیں کرتے دوسروں کو کیوں بولتے؟ خود یہ ذکر نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو بول رہے ذکر کرو ذکر کرو۔ اس وجہ سے ہمارے پاس آدمی مضبوط پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ کئی مرتبہ بلائے تو وقت پہ آئے نہیں، ہمیشہ غیر حاضر رہتے ہیں، تو خود کوئی ذکر نہیں کر رہے۔ میں جو بتایا تھا کہ روزانہ 10,000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر اور 200 مرتبہ درود شریف اور قرآن کی تلاوت، اس کو کتنا وقت لگتا؟ آدھا گھنٹہ لگتا، آدھا گھنٹہ۔ ہر شخص اگر آدھا گھنٹہ دے تو وہ بڑا بنے گا۔
اور اگر ذکر خود نہیں کرے گا دوسروں کو بولے گا ذکر کرو، یہ نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے جو ہے گزشتہ شب بیداری میں لوگ کھائے سب بھاگ گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یعنی لوگوں کو بول رہا ذکر کرو، ہم ذکر کر کے فارغ ہو گئے۔ تو اب یہ اصول ہے کہ ایسے افراد نام لکھاؤ جو روزانہ 1000 مرتبہ اللہ 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 بولیں گے، 200 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے۔ ایسے افراد کے نام لکھاؤ۔ گزشتہ میں بولا تھا ایک نے بھی فون نہیں کرا، خالی عرفان سر کا فون آیا تھا کہ میں نے آج پورا کر لیا ہے، اور وہ بھی آج نہیں، انہوں بھی آج نہیں ہیں۔ اچھا ہاں، صرف ان کا ایک فون آیا تھا بس۔ میں نے بولا تھا اس دن کہ بھائی یہ پورا کر کے آپ ہم کو فون کرو رات میں 3 دن قریب کہ ہم نے یہ کورس کر لیا۔ ایک نے بھی نہیں کرا۔ کون کرے بتاؤ پھر؟ ہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 روزانہ اگر ایسا کریں گے آپ تو بڑے ہیں، نہیں تو سب جھوٹے ہیں۔ برسوں سے کام چل رہا، کوئی طاقتور لوگ ہی نہیں پیدا ہوئی۔ ارے آپ کے اشارے پر لوگوں کی جو ہے ذکر میں آنا چاہیے، آپ کے اندر اتنی طاقت صلاحیت پیدا ہونا چاہیے، آپ خود لوگوں کو بولنا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ کریں کہ آپ منڈی جھکا کے بس کرے گا کتنا؟ اور درود شریف میں 400 اور قرآن کریم رات کا ہاں معمول رات کا سونے سے پہلے رات کا آپ کبھی بھی، لیکن روزانہ رات کا قرآن کریم۔ تو ایسے افراد کے نام لکھو، سمجھے، جو روزانہ یہ کریں گے تو وہ پرانے ہیں اور صحیح ہیں، نہیں تو سب جھوٹے ہیں، سب غائب ہو جا رہے۔ یہ کرو گے تو آپ میں طاقت پیدا ہوں گی، ایسی طاقت ذکر خود کریں گے تو پتہ ہے بڑے بنیں گے نا۔ بھائی بزرگان دین جو ہے بغاروں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں بیٹھ کر کے جو ہے رات بھر اللہ اللہ کا ضرب لگا ہے، تب ان کو مقام ملا۔ آپ لوگوں میں کوئی بھی ایسا اس مقام پہ نہیں نظر آ رہا ہدایت کے راستے پر۔ تو یہ ایسے کرنے والے پہلے سب سے پہلے نام لکھاؤ، ایسے نام ہونا، یہ اس کی تعداد بڑھنا کہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر اور 200 مرتبہ درود شریف اور قرآن کی تلاوت، باقاعدہ ہاتھ میں قرآن کریم لے کر کے پڑھنا۔ مسلمان اس وجہ سے تو جوتے کھا رہے دنیا کا پیٹ بھر کے، قرآن چھوڑے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ بھی اللہ اللہ کر رہے قرآن چھوڑے ہوئے۔ اللہ کا ذکر اور قرآن میں بار بار بولا، دونوں میں جوڑ ہے۔ ذکر کے بغیر قرآن فائدہ نہیں دیتا، قرآن کے بغیر ذکر فائدہ نہیں دیتا، دونوں ایک ساتھ ہونا۔ یہ کرنا پہلے، یہ عمل ہونا ضروری ہے، خالی باتیں کریں گے۔ ایک یہ عمل ہونا، دوسرا ذکر جہری کا عمل ہونا۔ 2 عمل اگر آپ کریں گے تو طاقت آئے گی، نہیں تو نہیں آتی، دکھاوے کی طاقت ہے۔ تو ابھی تو 10-15 آدمی کا نام لکھا ہے، لیکن مستقل فہرست بننا، یہ جو عمل کریں گے وہ پرانے ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داری کام کی رہے گی۔ خالی کے آ رہے جا رہے اور عین وقت پہ کوئی بھی نہیں رہ رہا، یہ بہت غلط بات ہے۔ خود نہیں کرو گے تو دنیا کو کیا بولو گے؟ ذکر کرو ذکر کرو۔ اب جماعت میں لاکھوں لوگ پھر رہے، لاکھوں لوگ آ رہے جا رہے کھا رہے، کوئی ذکر نہیں، کوئی قرآن نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی نماز پڑھو اور بولنے والے خود نماز نہیں پڑھتے۔
کام کرنے والے لوگ خود نماز نہیں پڑھتے، خود فجر نہیں پڑھتے، اب دنیا کو بول رہے ہیں ذکر کو فجر نماز پڑھو نماز پڑھو، بے عمل جماعت ہو گئی وہ، ساری جماعتوں کا یہ حال ہے، خود عمل نہیں کرتے، تو ایسے ہمارے پاس بھی ہو گیا، خود عمل نہیں کر رہے لوگوں کو بول رہے ذکر کرو، 50 مرتبہ بتایا کہ اسی سے ولایت ملتی، اسی سے مقامات ملتے، صرف بشارتیں آپ کو ہو رہی اس کی وجہ سے، نہیں کریں گے کچھ دن تو وہ بھی غائب ہو جاتے، بشارت ہو رہی تو یہ مت سمجھو کہ تم ولی بن گئے، وہ صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ بھئی تم جو کام کر رہے ذکر کر رہے وہ ہمت دلانے کے لیے وہ خوشی بشارت ہوتی رہتی، بزرگان دین ہمت دلانے کے لیے خواب میں آ کے بولتے ہیں، تب اپنے آپ کو ولی سمجھ کر کے کئی لوگوں نے ذکر چھوڑ دیا، سمجھ لے کہ ہم ولی بن گئے، فلاں کو خواب میں دیکھے، فلاں کو خواب میں دیکھے، یہ غلط فہمی میں مت رہو، بشارتیں ہوئی تو تم ولی بن گئے بلکہ جھوٹا ہے، ذکر ہونا اصل میں سب اللہ اللہ کا تعلق پیدا ہوا تو عجیب کمالات پیدا ہوتے، یہ ذکر روزانہ ذکر ہونا، یہ ایک ایسا نہیں آیا اس میں ابھی تک کہ جس کا دل جاری ہوا ہو، دل 24 گھنٹے جاری ہو جانا، ایک کا بھی جاری نہیں ہوا، پیسہ پابندی نہیں کرے تو کیا کہوں گا، اگر دل ذکر کرنے لگے قلب تو روزانہ 24 گھنٹے ذکر کرتا ہو، اور 24 گھنٹے میں 1,20,000 مرتبہ اللہ بولتا ہو دل، اگر قلب کو جاری کرے تو ایک دن میں 1,24,000 مرتبہ بولتا ہو، اور زبان سے اللہ اللہ بولنا یہ الگ، 3 چیزیں چلتی ہیں، قلب جاری رہتا، زبان سے اللہ اللہ جاری رہتا، اور سانس، 5 الفاظ بولتے اس کو، 5 الفاظ، سانس اندر گئی تو اللہ اور باہر آئی تو اللہ، اس کو 5 الفاظ بولتے ہیں، سانس تو لیتے رہتے نا بھائی، مگر لیتے اور چھوڑتے وقت اللہ بولنا، یہ 3 طریقوں سے اللہ کا ذکر انسان اگر کرا تو مقامات دنیا بھر کی کھل سے، تو خالی تقریرہ سن رہے، تقریرہ کر رہے، عمل کو کوڑی کا بھی نہیں، ابھی تک تو 10 20 50 ایسے تیار ہو جانا تھا کہ جو لوگوں کو بولتے پھرتے کہ ہاں یہ کام اچھا ہے کرو، کچھ بھی بول رہے نہیں کر رہے نہیں، تو لوگ جو آ رہے ہیں وہ تو ذکر کے حلقے کی وجہ سے آ رہے، تم لوگ کون سا کس کو بول رہے ہو، کس کو لا رہے، کچھ بھی نہیں، تمہارے اندر ہی جان نہیں ہے تو کیا بولو گے، تمہارے بولنے کا اثر ہی نہیں ہوگا، تو اب 10 باتیں نہیں کرنے کا ہے، ہم کو ایسے لوگوں کی فہرست چاہیے جو روزانہ 1,000 مرتبہ اللہ اللہ بولے، اور 200 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھے، اور کم سے کم آدھا پارہ قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم پڑھے تو بولے میں روزانہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، بولے یہ قرآن کریم پڑھنا نہیں ہے، کوئی بولتا میں روزانہ قل ہو اللہ 300 مرتبہ پڑھا، یہ قرآن پڑھنا کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک تلاوت کرنا، اس کو قرآن کی تلاوت بولتے ہیں، ایسا قرآن کی تلاوت کرنا روزانہ، مہینہ 2 مہینے میں قرآن کریم ختم ہونا، تو یہ صحیح مجلس چلے گی، ایک بات تو یہ ہے ذکر کے معاملے، باقی تقریریں سننا کرنا یہ سب جھوٹے باتیں ہیں، ہم لوگوں کو عادت ہو گئی کان سے اچھی باتیں سننے کی اور پھر سو جانے کی، دوسری بات شب بیداری بولے تو اللہ کے واسطے آپ کھانے کے واسطے مت آؤ، آئے ہوں گے تو چلے جاؤ باہر، یہ شب بیداری قوم مر رہی ہے، کتوں کے طریقے سے مار کھا رہے، لاشیں سڑ رہی لاکھوں کی مسلمانوں کی، قوم کے لیے اپنی آنکھ سے آنسو بہانا، قوم کے لیے رونا کہ امت کا حال یہ ہو گیا، اللہ کون ہے تیرا تیرے سوا، شب بیداری جو ہے امت کے واسطے ہے، یہ اپنے خود کے لیے نہیں ہے، یہ سرکار کا سب سے بڑا عمل ہے جو ابھی بھی آپ قبر اثر میں کرتے ہیں،
قیامت تک آپ امت کے لیے رو رہے اور قیامت میں بھی روئیں گے. سب سے بڑی سنت ہے آپ کی. اس کے لیے آپ لوگوں کا ہاتھ ڈالے تو آپ کچھ نہیں کھائے، ایک ادھر سے جا رہا، ایک ادھر سے جا رہا، ایک سو جا رہا. اللہ کے واسطے آؤ مت پھر، ایسا کوئی ضرورت نہیں. 5 آدمی بھی اگر یہاں روئیں گے تو 5 لاکھ پہ بھاری ہوں گے. زبردستی آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حیرت ہے کہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے. شب بیداری خالص اللہ کے لیے ہے، قوم کی زندہ کرنے کے لیے، تو اس کو بھی دھوکہ دے رہے. کوئی آیا وہ ادھر منہ دھوتے بیٹھتا، وہ ادھر، کوئی ادھر استنجا کرتے بیٹھتا، کوئی ادھر اوپر چلا جاتا. یہ سارے تماشے میں دیکھتا رہتا ہوں. اور کھائے کیا غب سے بھاگ جائیں گے. کھانے کے لیے آئے تو آپ آؤ مت، ابھی سے چلے جاؤ. کھانا لے کے چلے جاؤں گا، رکھا ہوں گا. یہ 2 باتیں میں دیکھ رہا ہوں، میرے کو بہت افسوس ہو رہا. بھائی تم لوگ، میں مر گا تو کیا تم روتے بیٹھیں گے؟ کیا کریں گے؟ تم کتوں کی طرح کریں گے؟ تو تمہیں بھی کچھ صلاحیت تو پیدا ہونا نا کچھ تو بھی. اتنے برسوں سے محنت کر رہے، ایک صحیح ذاکر نہیں بنا. کیا کریں گے پھر؟ صحابہ کرام نے کام لے کر کے چلے آپ کا، اور دنیا میں وہی کامیاب ہو گئے، ان کے ذریعے سے دین پھیلا. تو اس صلاحیت کے ایسے میں بول رہا ہوں 50 آدمی تو بننا ہے ناندیڑ میں. اگر آپ یہ عمل کا روزانہ کریں گے تو آپ خود، آپ کے اندر صلاحیت آئے گی، خود طاقت آئے گی، خود کمالات آئیں گے، خود خوبیاں پیدا ہوں گی، خود سنتوں کی پابندی کریں گے. فجر کی کتنی پابندی کر رہے اس میں مجموعے میں؟ فجر کی پابندی ہونا نا بھائی. فجر کی پابندی نہیں ہے، سو رہے، ذکر کر رہے رات میں، اللہ 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 الا اللہ الا اللہ، فجر میں سو رہے. پھر کہاں ذکر کا اثر کہاں رکھے؟ سنتوں کے لیے دوڑنے والا ہونا، فجر میں اٹھ کے بھاگنے والا ہونا آدمی ذکر کا سیکھنے کے بعد. اولیاء اللہ کے پاس جو لوگ سیکھتے تھے وہ فجر کے لیے دوڑتے تھے دور دور سے. فجر ہی نہیں پڑھ رہے آپ لوگ تو کئی کو ذکر کر رہے بلا وجہ، لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے. تو اب یہ اس میں یہ شرط ہے فجر پڑھنے والا بھی ہونا. ذکر جہری کے علاوہ خود انفرادی عمل میں روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ اللہ، اور 200 مرتبہ درود شریف، اور قرآن کریم کی تلاوت کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع، یہ 3، اور فجر پڑھنے والا، فجر پابندی سے پڑھے. یہ 4 عمل ہونا روزانہ. اگر کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا ہے تو چلے جاؤ یہاں سے، ادھر سے بھی سب چلے جاؤ. اتنے برسوں سے ذکر کر رہے، سمجھا رہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، سنتوں پہ عمل کرنا. سنتیں غائب، فجر ہی غائب ہے. 50 مرتبہ سمجھایا بھائی فجر ہے اصل اللہ سے لینے دینے کا مسئلہ، فجر ہی نہیں ہے. پھر کئی کو تم لوگ ذکر کر رہے. فجر میں اگر اٹھ کے بھاگتے فجر میں نیند سے تو سمجھنا کہ زندہ ہیں تم، نہیں تو مردہ ہیں. فجر ہی نہیں پڑھ رہے پھر کیا فائدہ ہے؟ تو یہ 4 عمل کرنے والا ہونا. ایسے لوگ نام آئندہ بدھ کو ایسے لوگوں کے نام لکھے جائیں گے جو یہ 4 عمل کرتے ہیں روزانہ. یہ کر کے آنا 4 عمل. تو جو یہ 4 عمل کرے گا وہ پرانا ہوگا اور وہ کام لے کر کے چل سکتا، نہیں تو نہیں چل سکتا. سب جھوٹے دھندے ہیں سب.
مسلمان یہیں تو مار کھا رہے. تو یہ 4 عمل کریں گے تو آگے کام کرو. بہت افسوس ہے، اس وجہ سے بہت مشکل امت مسلمہ تباہ حال میں جو چل رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے. نہیں تو اللہ اللہ کا ذکر کرے تو کتنی خوبیاں پیدا ہوتی. آپ لوگوں کے اندر اس سے خوبیاں پیدا ہو گئی، تھوڑے بہت مال مل گیا، کسی کی دھندا شروع ہوا، کسی کی نوکری ہو گئی، کسی کی شادی ہو گئی، بس سمجھ لیے کہ اب ہو گیا، ہم کو ولایت مل گئی. تو جھوٹے دھندے. جب تک کہ یہ 4 عمل نہ ہو اور ذکر جہری ہونا ضروری ہے. یہ 5واں عمل. ذکر جہری سے کام پھیلتا ہے، اور ذکر جہری طاقتور ہوتا ہے یہ عمل کرنے سے، 4 عمل کرنے سے. تو ٹھیک ہے، آپ ذکر کرو، اور یہ 4 عمل ہونا ضروری ہے. اگر یہ کرتے تو ٹھیک ہے. کل صبح میں یہاں فجر پڑھیں گے، لیکن پرسوں کے دن سے فجر ہونا پہلے، صف اول کے اندر، پہلی صف میں اپنی مسجدوں میں فجر کے نماز ادا کرنا ہمارے ذاکرین. اور ذکر جہری کی پابندی کرنا. سب بولو یہ کرتے ہیں تو یہ بھی کرنا. اور دوسرا، یہ شب بیداری جو مہینے میں 1 مرتبہ کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آنا، سحری کھانے کے واسطے باتیں کرنے کے لیے. کوئی اٹھائے تو اس کا جواب الٹا دے دینے کا، سمجھے. کسی نے اٹھایا تو اس کو گالیاں دینے کے، کسی نے پکارا تو اس کو بولا تو کون ہے، تم کون ہے، تم لوگ. جب ایسا بولیں گے تو تم لوگ شیطان ہیں، یہ بولنے والا. کئی کو آئے یہاں بلاؤ ہونے کے واسطے آئے کریں. تو اب باتیں نہیں چلیں گی. میں سوچ رہا ہوں کہ 50 آدمی تو اچھے مضبوط پیدا ہونا، 20 سال سے ذکر چل رہا. کچھ دوسری جگہ ہو رہا ہے. اورنگ آباد میں نے دیکھا رات بھر شب بیداری ہو رہی، 100 نوجوان رات بھر رو رہے. ابھی پربھنی میں ہوا، شب بیداری اچھی ہو رہی. باہر لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، یہاں کے منحوس ہو گئی ہے. بڑے جن کو بڑا بولے، آپ بڑے ہیں پرانے ہیں، تو پرانوں کا ہی عمل. فجر غائب اور معمولات غائب، سب غائب. تو آپ کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، میرے کو نہیں. میرے کو خوش کرنے کے لیے مت کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو. آپ کو بننا اگر ہے تو یہ محنت کرو، نہیں بننا ہے تو یہ تماشا نہیں ہے. دنیا میں ساری جماعتوں کے جیسے وہ حال ہے، ویسے اپنا بھی حال ہو جائے گا. تو آپ لوگ، آپ بوتھ کو ہم کم سے کم آپ ہم کو یہ لسٹ دینا کہ یہ 4 کام کون کرا. ایک بھی نہیں چھوٹنا اس میں. فجر نہیں چھوٹنا، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹنا، اور اللہ کا ذکر اور درود شریف وہ کوئی بھی کرتا ہے. لیکن شیطان بہکاتا قرآن کی تلاوت پہ اور فجر پہ. ذکر تو کوئی بھی کرتے رہا دین اللہ. درود شریف بھی پڑھ لیتے ہو، درود شریف تو پڑھنے کو بہت افضل سمجھتے، لیکن فجر غائب اور قرآن کی تلاوت غائب، تو کسی چیز کا ثواب نہیں ملنے والا ہے. یہ 4 چیزیں کرنے والا، اور ذکر جہری کی پابندی اپنے طور پہ کرو، اجتماعی طور سے کرو. اکیلے گھر میں کرو گے تو 100 کرو گے تو بھی کوئی پرواہ نہیں. اجتماعی طور سے کرو گے تو آدھا ذکر جہری کرنا، وہ زیادہ افضل ہے. یہ کرنا. اور شب بیداری
اللہ کے واسطے آئے تو کرنا، نہیں آئے تو چلے جانا۔ شب بیداری امت کے واسطے ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے۔ گھر میں اپنی کوئی مرا تو 10 گھنٹے روتے، 2 دن تک روتے رہتے، اور قوم کے معصوم بچے، معصوم عورتیں تباہ برباد ہو رہی، کوئی آنسو بہانے والا نہیں آج قوم کو۔ جتنے دنیا کے اندر پھر رہے نا لوگ بڑے بڑے بن کر کے، دین کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے بن کے، کوئی صدر جمعیت کے صدر، امیر جماعت کے امیر، کئی جماعت کے امیر ہیں، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا ہوں ایک امیر کو بھی، میں کبھی قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ ایک امیر کو پوچھا تھا، بولے میں بہت قرآن پڑھتا ہوں، بولے میرے اچھا ہوا۔ دوسرے نے بولا، بولے جھوٹا بول رہا، بولے میں کبھی قرآن پڑھنے آتا نہیں، بولے یا تو قرآن کریم، شیطان قرآن سے امت کو دور کر دیا۔ حج کر رہے روزانہ لاکھوں جا کر کے، لیکن قرآن پڑھنے نہیں دیتا وہ، اور فجر۔ یہ 4 چیزوں کی پابندی کرنا اور شب بیداری اللہ کے واسطے کرنا، قوم کو زندہ کرنے کے لیے، قوم کے واسطے، قوم رونا، قوم کے لیے روئے تو اللہ تعالیٰ کچھ سنے گا اور حالات تبدیل ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے اس رات کے رونے سے چاہے ایک کیوں نہ اخلاص کے ساتھ رو رہا ہو، اس کے اثرات دنیا پہ اچھے پڑ رہے، اس کی اطلاع ہم کو دنیا سے مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذاکرین کے رات کے رونے سے ہی دنیا کے حالات تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ ہوں کہاں کیا ہے، کون ہے؟ بس سہاری کے لیے سب بھاگے، ابھی آ گئی نا، بھاگے سب۔ ارے مرنے تو ان کو لائیں گے، لے جائیں گے، پٹکیں گے۔ یہ اگر ہے تو کرو، نہیں تو آگے سے چلے جاؤ۔ اگر کریں گے تو ایسے میں 50 ایک آدمی کم سے کم مضبوط بنانا چاہتا ہوں، جن کو اللہ کے سامنے بول تو دوں گا کہ ہاں یہ میرے سچے مریدین ہیں۔ اب اللہ کو کیا بولنا؟ کوئی رات میری سونے میں نہیں گزرتی، ہر رات میری جاگنے میں گزرتی، رات میں سویا ہوا رہتا ہوں، رات بھر میرے آنکھ سے آنسو بھی بہتے، دل بھی روتا رہتا، اور دل بھی جاری رہتا، اور رات بھر زبان سے بھی اللہ اللہ جاری رہتا، میں سویا ہوا رہتا ہوں برسوں سے، آج سے نہیں، 25 سال سے، 30 سال سے، تب کہیں یہ کیفیت پیدا ہوا۔ تو یہ حساب سے کرو، آپ ذکر جہری کرو تھوڑا، اور اس کے بعد اس کی تیاری کرو، یہ جو میں بولا 4 چیزیں پابندی سے کرنے والا بدھ کے دن نام لکھا ہے، اور یہ شب بیداری میں اگر اللہ کے واسطے کریں تو کرو، نہیں تو جس کو نہیں کرنا ہے وہ چلے جاؤ۔ پوری جو عمل بتائیں گے آپ کو اس سے کرنا۔ شب بیداری میں اب آج کل طلوع جو ہے 6:30 پونے 7 پہ طلوع ہوتا، تو کیسا کریں گے؟ ابھی 12 بجے اگر آپ سو گئے 12 بجے، تو 3 بجے اٹھو، کوئی حرج نہیں، 3 بجے، لیکن 12 بجے تک سارے معمولات کر کے سونا، یہ روز کے معمولات پورے ہو جانا 12 بجے تک، اور اس کے بعد سوئیں گے آپ تو فوراً اٹھ کر کے 12 سے 1 2 3 بجے تک اگر سوئیں گے، 3 سے 4 5 6 بجے، 6:30 پہ اذان ہوتی شاید نا، 5:55 پہ، ٹھیک ہے، 2 گھنٹے ذکر جہری اور تہجد، ذکر جہری اور رونا دھونا 2 گھنٹے ہونا، 3 سے لے کے 2:30 بجے پکڑو، 2:30 بجے سے 2:30 سے لے کے 3:30 4:30 5 2.5 گھنٹے ذکر جہری ہونا، تہجد ہونا، رونا دھونا ہونا، دعائیں ہونا،
اور اس کے بعد اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ تلاوت ہونا، بس یہ ہے، اذان سے آدھا گھنٹے پہلے تلاوت اور 2.5 گھنٹے یہ عمل، ایسا 3 گھنٹے سمجھ لو اس میں لگ جائیں گے، آدھی رات سے لے کر کے اذان تک یہ کرنا۔ ہاں ہلو، کون؟ جھوٹے لوگ، اب تھوڑی دیر ذکر جہری کرو، چلو آج کتنے بجے آپ؟ ہاں 11 سے لے کے 11:15